عشرہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کے استحباب کے بارے میں احادیث۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیے گئے ہے آپ کی ویب سائٹ پر عشرہ ذوالحجہ کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آیا عشرہ ذوالحجہ کے باقی ایام کے روزے رکھنا سنت ہیں یا نہیں۔ کچھ احادیث ہیں جن کے صحیح ہونے کے بارے میں مجھے علم نہیں، جن میں ان 10 ایام کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور وہ ان ایام میں اطاعت و فرما برداری کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں، اور ان میں روزے رکھنا بھی شامل ہے۔ وہ احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ کے علاوہ کسی اور ایام میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا زیادہ پسند نہیں، ان ایام میں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، 5 کام ایسے تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے: یوم عاشوراء کا روزہ، اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے، اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے قبل 2 رکعت ادا کرنا۔ اسے امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے سمجھ آتی ہے کہ صرف 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی سنت نہیں، بلکہ پورے عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھنا بھی سنت ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور آپ کے اس مضمون میں اسے کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور کیا مذکورہ بالا احادیث صحیح ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، ہماری ویب سائٹ پر عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 9 ایام کے روزے رکھنے کے استحباب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ ان سوالات کے جوابات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 41633، اسی طرح سوال نمبر 49042، اور اسی طرح سوال نمبر 84271۔ اس حوالے سے دوسری بات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ کے علاوہ کوئی اور ایام اللہ کو اتنے پسند نہیں جتنے ان 10 ایام میں عبادت کرنا پسند ہے۔ ان ایام میں ہر ایک دن کا روزہ 1 برس کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسے امام ترمذی نے حدیث نمبر 758 اور البزار نے حدیث نمبر 7816 اور ابن ماجہ نے حدیث نمبر 1728 میں ابو بکر بن نافع البصری کے طریق سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا مسعود بن واصل عن نحاس بن قهم عن قتادة عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نحاس بن قہم اور مسعود بن واصل کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، اسی لیے علماء حدیث متفقہ طور پر اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ہم مسعود بن واصل عن النحاس بن قہم کے طریق کے علاوہ کسی اور سے اس حدیث کو نہیں جانتے۔ میں نے محمد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو وہ اس طریق کے علاوہ کسی اور سے نہیں جانتے تھے۔ قتادہ نے سعید بن مسیب سے مرسل بیان کیا ہے، اور یحییٰ بن سعید نے نحاس بن قہم کے حفظ کے بارے میں کلام کی ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں ضعف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح العمدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ حدیث نمبر 5142 میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ اور دوسری احادیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دوسری مرفوع احادیث بھی ہیں، لیکن یہ سب موضوع ہیں، اس لیے ہم نے ان اور اس جیسی دوسری احادیث سے اعراض کیا ہے
جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں موضوع ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لطائف المعارف صفحہ نمبر 262۔ اس حوالے سے تیسری بات، سوال میں وارد دوسری حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام 5 چیزیں کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس حدیث کا مدار حنیدہ بن خالد خزاعی پر ہے۔ اس سے کئی ایک سندیں آئی ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہیں۔ پہلی، حنیدہ بن خالد عن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا، اس سے الحر بن السیاح نے اور الحر سے اس طریق میں 3 راویوں نے روایت کی ہے۔ نمبر 1، عمر بن قیس الملائی، اس کی روایت امام نسائی نے سنن نسائی حدیث نمبر 2416 اور امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 59 اور طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 205 اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 332 میں، اور ابو یعلا نے مسند ابی یعلا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 4، 6، 9 میں روایت کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: 4 چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں چھوڑا کرتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور ہر ماہ 3 ایام کے روزے اور صبح سے قبل 2 رکعتیں۔ عمر بن قیس سے روایت کرنے والا راوی ابو اسحاق اشجعی ہے، جو کہ مجہول ہے، اس لیے محققین سند نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111 میں بھی ضعیف کہا ہے۔ نمبر 2، زہیر بن معاویہ ابو خیثمہ، امام نسائی نے الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 میں روایت کیا ہے۔ زہیر کے الفاظ یہ ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، مہینہ کے پہلے سوموار کے دن، پھر جمعرات اور پھر اس کے بعد والے جمعرات کو۔ نمبر 3، شریک، اسے امام نسائی نے الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 اور امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 460 طبع مؤسسۃ الرسالہ میں روایت کیا ہے، اور اسے شریک نے مسند ابن عمر میں سے زہیر کے الفاظ کے ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد اور ابو زرعہ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، جسے شریک نے الحر بن السیاح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر ماہ سوموار اور جمعرات اور اس کے بعد سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان دونوں کا کہنا تھا یہ غلط ہے، بلکہ وہ تو الحر بن سیاح عن حنیدہ بن خالد عن امرأتہ عن ام سلمہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے العلل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ شریک وہ ابن عبداللہ النخعی ہے، جو کہ سیء الحفظ ہے، اور اس پر حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، پھر انہوں نے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المسند جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 460۔ دوسری وجہ، عن حنیدہ بن خالد عن امرأتہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے اس طریق سے ابو عوانہ عن الحر بن السیاح عن حنیدہ سے روایت بیان کرتا ہے، جسے ابو داود نے حدیث نمبر 2437 اور امام نسائی نے حدیث نمبر 2372 اور اسی طرح 2418 اور امام احمد نے جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 24 اور اسی طرح جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 69 اور بہقی نے سنن الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284 میں، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 میں روایت کیا ہے۔ ابو داود میں اس کے الفاظ یہ ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ اور یوم عاشوراء اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کا۔ تیسری وجہ، عن حنیدہ عن امہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ محمد بن فضیل کے طریق سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حسن بن عبید اللہ نے، حنیدہ الخزاعی وہ اپنی ماں سے اور وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ایام کے روزے کا حکم دیتے، پہلی جمعرات اور سوموار کا۔ اور ایک روایت میں ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، سوموار اور جمعرات اور دوسرے جمعے کے سوموار کا۔ اور ایک روایت میں ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، پہلا سوموار اور جمعہ اور جمعرات کا۔ اسے امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 82 اور ابو یعلا نے مسند ابو یعلا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 315 میں، اور ابو داود نے سنن ابو داود حدیث نمبر 2452 میں، اور امام نسائی نے سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221 میں روایت کیا ہے۔ اس میں 9 ذی الحجہ کے روزے کا ذکر نہیں اور نہ ہی یوم عاشوراء کے روزے کا ذکر ہے، بلکہ صرف ہر ماہ 3 روزے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ چوتھی وجہ، عن حنیدہ عن امرأتہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ عبد الرحیم بن سلیمان عن الحسن بن عبد اللہ عن الحر بن السیاح عن حنیدہ بن خالد عن امرأتہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے طریق سے سابقہ الفاظ سے مروی ہے۔ اسے طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 216 اور اسی طرح جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 420 اور ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا ہے۔ پانچویں وجہ، حنیدہ بن خالد کہتے ہیں میں ام المؤمنین کے پاس گیا، اس میں انہوں نے ام المؤمنین کا نام ذکر نہیں کیا۔ یہ زہیر بن معاویہ عن الحر بن السیاح کا طریق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حنیدہ الخزاعی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ام المؤمنین کے پاس گیا اور ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، مہینے کے پہلے سوموار اور پھر جمعرات اور پھر اس کے بعد والی جمعرات کا۔ اسے امام نسائی نے سنن نسائی حدیث نمبر 2415 میں روایت کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نقاد الحدیث اس حدیث کے متن اور سند کے مختلف ہونے کی بنا پر اس پر حکم لگانے میں مختلف ہیں۔ چنانچہ امام زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157 اور مسند احمد کے محققین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، جیسا کہ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 417 میں درج ہے، اس لیے کہ حدیث کے متن اور سند میں اضطراب ہے۔ لگتا ہے کہ حدیث پر حکم کے لیے یہی متجہ ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196 تا 199 میں زہیر بن معاویہ اور ابو عوانہ عن الحر بن السیاح کی دونوں روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، اور دارقطنی کی العلل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 121 اور 122 میں درج ہے کہ حنیدہ بن خالد الخزاعی عن حفصہ کی حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ نبی علیہ السلام 4 اشیاء کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ اور عشرہ ذی الحجہ کا روزہ اور ہر ماہ 3 روزے اور صبح سے قبل 2 رکعات کا پڑھنا۔ تو وہ کہنے لگے اسے حر بن سیاح حنیدہ بن خالد خزاعی کے طریق سے حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور حسن بن عبید اللہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہیں، چنانچہ اسے عبد الرحیم بن سلیمان حسن بن عبید اللہ عن امہ عن ام سلمہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں، اور اسے ابو عوانہ نے حر بن سیاح عن حنیدہ عن امرأتہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے ام المؤمنین کا نام نہیں لیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 145046۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔